بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے عمل ہیں جو انسان گھر میں کر لے اس انسان کے گھر میں غربت کے ڈیرے لگ جاتے ہیں، گھر میں پڑا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا کاروبار مکمل بیٹھ جاتا ہے، گھر میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے تم سب نے ان 7 کاموں سے دور اور پرہیز رہنا ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی کبھی بھی نماز ادا مت کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ 2 رکعت بھی نہیں پڑھ پاتے، آپ کے ساتھ والا انسان پوری نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ جلدی میں نماز پڑھنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے نماز میں جو مقدس الفاظ ہیں ہم نے ان کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے؟ اتنی جلدی کیسے صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھی جاتی ہے شیطان کو دور بھگانے کے لیے، اور نماز پڑھی جاتی ہے دل کے سکون کے لیے اور رزق کی فراوانی کے لیے۔ اس لیے نماز کو جلدی جلدی پڑھنا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے گھر میں غربت کی وجہ بنتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے نماز کے الفاظوں کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کریں اور آہستہ نماز پڑھیں۔ نمبر 2، ہماری اکثریت انسانوں کی وضو گھر سے بنا کر مسجد میں جاتے ہیں اور غسل خانے سے بنا کر جاتے ہیں۔ ان غسل خانوں میں اکثر جانے انجانے میں پیشاب کر دیتے ہیں اور وضو بھی اسی جگہ پر بنا لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کسی صاف ستھری جگہ پر وضو کریں۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے مسجد میں جا کر وضو کریں۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا غربت لانے کی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین گرامی، اکثر ہمارے نوجوان پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جانے انجانے میں جب گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں یا کسی درخت کے پاس جا کر پیشاب کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے اگر اس درخت پر جنات کا سایہ ہوا، برکت تو دور کی بات ہے، آپ کے گھر کا خلاصہ ہی مٹ جائے گا، بربادی ہونا شروع ہو جائے گی، ان دیکھی دنیا کے اشاروں پر ناچیں گے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے گھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گناہ بھی ہے اور گھر میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ آج کل تو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی کچھ ایسے حضرات ہیں جو اٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، آپ کی سانس کی نالیاں سکڑ سکتی ہیں اور آپ کے دماغ کی رگیں پھول سکتی ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کبھی بھی گھر میں برکت نہیں رہتی، لہٰذا پانی ہمیں بیٹھ کر ہی پینا چاہیے اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ نمبر 5، چراغ کو پھونک مارنے سے گھر میں برکت نہیں رہتی۔ چراغ کو ہمیشہ کپڑے کی مدد سے یا کسی اور طریقے سے بجھایا کریں، اپنے منہ کی پھونک سے چراغ کو کبھی نہ بجھائیں۔ نمبر 6، اپنے دانتوں سے ہاتھوں کے ناخن کاٹنا، حالانکہ اس عمل سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر ہمارے بچوں کی یہ عادت بن جاتی ہے، اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماری تو آتی ہے، لیکن یہ ساتھ ہی نحوست لاتی ہے اور گھر میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 7، اپنی آستین یا دامن سے اپنے چہرے کو صاف کرنا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں ہماری جیب یا ہمارے ہاتھوں میں کوئی کپڑا یا رومال نہیں ہوتا، ہم نے ہاتھ منہ دھویا اور اپنے دامن سے صاف کر لیا۔ اس عمل سے نحوست گھر میں آتی ہے اور برکت گھر سے باہر جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے منہ کو کسی تولیہ یا رومال کی مدد سے صاف کیا کریں۔ یہ 7 کام غریبی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ اب امیری لانے کا سبب کون سے 7 کام ہم گھر میں یا آفس میں چلتے پھرتے کر سکتے ہیں جن سے امیری اور برکت گھر میں آتی ہے؟ نمبر 1، گھر میں یا آفس یا کاروبار میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ گھر میں اور آفس یا کاروبار میں برکت کی انتہا نہیں رہتی، بہت زیادہ برکت پڑتی ہے۔ نمبر 2، 5 وقت کے نماز کی ادائیگی سچے دل سے کرنا۔ برکت تو آتی ہی ہے، لیکن ساتھ میں عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے
اور انسان ہر تکلیف اور پریشانی سے آرام سے نکل جاتا ہے اور گھر میں امیری اور برکت آتی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ نمبر 3، شکر ادا کرنا۔ انسان کو چاہیے اللہ رب العزت اور حضور اقدس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس عمل سے آپ کے گھر میں امیری اور برکت کبھی نہیں جائے گی۔ نمبر 4، غریب، مسکین، فقیر لوگوں کی مدد کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، تم میرے راستے پر 1 روپیہ خرچ کرو گے، میں تمہیں 11 گنا واپس کروں گا۔ لہٰذا کسی مجبوری ختم کرنے پر اور بھوکے کو روٹی کھلانے پر برکت اور امیری اللہ رب العزت آپ کے گھر سے کبھی نہیں نکالے گا۔ نمبر 5، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ اللہ رب العزت سے 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے وقت استغفر اللہ کا ورد کیا کرو۔ استغفر اللہ کہنے سے اللہ رب العزت آپ کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور آپ کو دولت اور شہرت اور عزت اور برکت سے بھی نوازتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے استغفر اللہ کی تسبیح کریں۔ نمبر 6، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا اور ان سے خلوص نیت سے بولنا، دھیمی آواز سے بولنا اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ بھی اچھا خلوص اور برتاؤ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی آپ کے گھر میں برکت اور دولت دونوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 7، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، دولت گھر میں آتی ہے، مصیبت گھر سے باہر جاتی ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، دشمن آپ سے دور رہتا ہے، اللہ تعالی عز و جل آپ کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔